अभी ये सजा कम दी गई है, उसको चाहिए था कि उम्र कैद जो है वो हमेशा के लिए कर देते। इमरान खान को करप्शन पर जो है वो फैसला नहीं दिया गया, सजा नहीं दी गई, बल्कि उसको रहमतुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ाने पर कि वो कौम के बच्चों को सीरत तैयबा पढ़ाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आप ज़िंदगी गुजारी, उस पर सजा दी जा रही है। उसने पाकिस्तान के निसाब तालीम के अंदर 9th क्लास में बाकायदा तर्जमातुल कुरान को एक मजमून के तौर पर शामिल किया। ये सजा दी जा रही है इमरान खान को। मैट्रिक का इम्तिहान उस वक्त तक बच्चा पास नहीं कर सकता जब तक वो तर्जमातुल कुरान, जिस तरह वो इंग्लिश का मजमून पढ़ता है, साइंस का मजमून पढ़ता है और उर्दू का मजमून पढ़ता है या मैथमेटिक्स पढ़ता है, बायोलॉजी पढ़ता है, उसी तरह वो कुरान मजीद को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ेगा। तो इमरान खान तो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, मेरे बच्चे हैं, वो इस्लाम के मुताबिक, पैगम्बर इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो बना सकें, ढाल सकें। उन्हें पता हो कि हम मुसलमान हैं तो क्यों, ये ना हो कि भाई जो मिर्ज़ाई हैं वो हमारे भाई हैं, वो इस तरह के मुसलमान ना हो। वो ये ना कहें कि वाघा बॉर्डर के पार वो लोग भी दाल साग खाते थे, हम भी दाल साग खाते हैं, लिहाजा वो भगवान को मानते हैं तो हम भी भगवान को मानते हैं, वो भी। तो इस तरह का मुसलमान ना हो जिसको ये पता ना हो कि इस्लाम क्या है। हमारा बच्चा, हमारा बेटा वो एक प्रैक्टिकल मुस्लिम होना चाहिए। इसलिए इमरान खान ने अल कादिर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें मेरे गरीब बच्चे और दीगर लोगों के गरीब बच्चे जो हैं वो वहाँ पर फ्री तरीम हासिल करेंगे। इमरान खान न कल डरा था ना आज डरेगा। सजा सुनाने पर इमरान खान की जूती भी नहीं डरी, तुम इमरान खान को डराना चाहते हो। वो सीरत और नबी पढ़ा रहा था अल कादिर यूनिवर्सिटी के अंदर। दुनिया भर के टॉप स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स उसने हायर किए थे बच्चों को इस्लाम सिखाने के लिए। तो उस यूनिवर्सिटी के ऊपर कह रही है कि वहां पर जादू टोना हो रहा था। तो क्या मैं इनके उलमा से पूछना चाहूंगा कि क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तौहीन नहीं की गई? वजीर आला पंजाब होकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तौहीन कर रही है सिर्फ इस वजह से कि वो इस मुल्क की पंजाब की वजीर आला है, कोई उससे सवाल करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं दीन का एक तालिब इल्म होने के नाते से, इस्लाम का एक अलमबरदार और जिम्मेदार होने के नाते से वजीर आला पंजाब से पूछना चाहूंगा कि नबी की सीरत की बजाय जादू टोने कहकर तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर उंगली उठाई है, लिहाजा इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम, सब खैरियत है? अल्लाह का करम, आप खैरियत से हैं? सर, पहली चीज़ तो ये है कि आप मौलाना भी हैं, आप माशाल्लाह बारिश भी हैं। इमरान खान साहब पर पहली मरतबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर इस वजह से उनको 17 साल की कैद दे दी गई है कि इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया जिस पर खातिमुन नबीयीन की तालीमात दी जाती थी। आपको लगता है कि ये सही हुआ है पाकिस्तानी निज़ाम के साथ? पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर वो लोग के जिनका अपना कोई किरदार नहीं है, यहाँ तक कि वो जज जिसने इमरान खान के ऊपर ये फ़र्द जुर्म आयद करके उसका फ़ैसला दिया है, उसकी अपनी किरदार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2004 में उसको नाअहल करार दिया गया और उसके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के अंदर उसका ये तय कर दिया गया कि ये किसी शख्स के साथ इंसाफ नहीं कर सकता। उसको वहाँ से डिसमिस किया गया। उसके बाद किन शराइत की बुनियाद पर उसको दोबारा जज मुकर्रर किया गया और उससे ये जिस तरह का फ़ैसला लिया गया आपके सामने है कि ये फ़ैसला 18 दिसंबर को जो है वो तहरीर कर दिया गया, जबकि उसके बाद कभी जो है वो कोई तारीख दी गई, कभी कोई तारीख दी गई और मुख्तलिफ तारीखें देने के बाद ये जो फ़ैसला सुनाया गया, फ़ैसला सुनाने से पहले मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के पास ये फ़ैसला मौजूद था, मुख्तलिफ सहाफ़ियों के पास ये फ़ैसले मौजूद थे। तो यहीं से इस फ़ैसले की जो है वो हैसियत पता चल जाती है। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड करप्शन पर जो है वो फ़ैसला नहीं दिया गया, सज़ा नहीं दी गई, बल्कि उसको रहमतुल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पढ़ाने पर कि वो कौम के बच्चों को सीरत तैयबा पढ़ाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या आप ज़िंदगी गुजारी, उस पर सजा दी जा रही है। इमरान खान के ऊपर जो है इनके लिए कोई किसी किस्म का इनके पास कोई एलिगेशन जब साबित ना हुआ तो इन्होंने बिल आखिर जो है वो एक यूनिवर्सिटी, एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट बनाने पर, जिसका वो सिर्फ जो है वो इस्लामी इंस्टीट्यूट का उससे 1 रुपया भी उसने हासिल नहीं करना, ना वो उस यूनिवर्सिटी का वीसी बनना है, ना उसने वहाँ पर प्रोफेसर बन के सैलरी लेनी है। तो वो सिर्फ ट्रस्टी मेंबर होकर एजाज़ी तौर पर कि उस यूनिवर्सिटी को जो है वो फलता फुलता देखे और पाकिस्तान के ये बच्चे वो इस पाकिस्तान के जिसको इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया गया था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ने अपने साथ पपेट मौलवी बिठाकर कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर इमरान
عمران خان جو ہے وہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتا ہے, وہ قرآن کا نام لیتا ہے. عمران خان نے میرے بچے کے لیے اگر سوچا کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے تو میں تو عمران خان کو سلام پیش کروں گا. اس نے پاکستان کے نصاب تعلیم کے اندر 9th کلاس میں باقاعدہ ترجمۃ القرآن کو ایک مضمون کے طور پر شامل کیا. یہ سزا دی جا رہی ہے عمران خان کو. میٹرک کا امتحان اس وقت تک بچہ پاس نہیں کر سکتا جب تک وہ ترجمۃ القرآن, جس طرح وہ انگلش کا مضمون پڑھتا ہے, سائنس کا مضمون پڑھتا ہے اور اردو کا مضمون پڑھتا ہے یا میتھمیٹکس پڑھتا ہے, بیالوجی پڑھتا ہے, اسی طرح وہ قرآن مجید کو ایز اے سبجیکٹ کے طور پہ پڑھے گا. تو عمران خان تو یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں, میرے بچے ہیں, وہ اسلام کے مطابق, پیغمبر اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے وہ بنا سکیں, ڈھال سکیں. انہیں پتہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں. یہ نہ ہو کہ بھائی جو مرزائی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ اس طرح کے مسلمان نہ ہوں. وہ یہ نہ کہیں کہ واگا بارڈر کے پار وہ لوگ بھی دال ساگ کھاتے تھے, ہم بھی دال ساگ کھاتے ہیں, لہذا وہ بھگوان کو مانتے ہیں تو ہم بھی بھگوان کو مانتے ہیں. وہ بھی تو اس طرح کا مسلمان نہ ہو جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اسلام کیا ہے. ہمارا بچہ, ہمارا بیٹا وہ ایک پریکٹیکل مسلم ہونا چاہیے. اس لیے عمران خان نے القادر یونیورسٹی بنائی جس میں میرے غریب بچے اور دیگر لوگوں کے غریب بچے جو ہیں وہ وہاں پر فری تعلیم حاصل کریں گے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر عمران خان کس لیے اسلامی تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہے. آپ کے موجودہ وزیر دفاع جو ہیں, سابقہ دور میں بھی وہ وزیر دفاع تھے, تو انہوں نے امریکہ کے اندر بیٹھ کر کہا تھا کہ میں مور لبرل ہیں, ہم جو مسلم لیگ والے ہیں ہم بہت زیادہ لبرل ہیں عمران خان سے. کیونکہ وہ جب بھی تقریر کرتا ہے تو اس میں اسلامی قرآن مجید کی آیات کو جو ہے وہ اس کے اندر پڑھتا ہے, اس کی آغاز کرتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے. تو آپ اصل میں جو ہے وہ اسلامی کارڈ یوز کر رہے ہیں اور اس کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا دے دو کیونکہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 8 فروری آپ ہار چکے ہیں. 8 فروری 2024 میں پاکستانی قوم نے عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے کو جتوا دیا تھا. آپ کے پاس فارم 47 کے علاوہ کوئی کارکردگی نہیں تھی, لہذا عمران خان کو سزا دینا بنتی تھی. ابھی یہ سزا کم دی گئی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ عمر قید جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کر دیتے تاکہ وہ عمر قید کر دیتے. ان کو تو ان کا بس نہیں چلا, وہ جج کے قلم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عمر قید کر دیتا, وگرنہ اس نے میکسیمم سزا دی ہے. توشہ خانہ کے اندر عمران خان کو میکسیمم سزا, عدت کیس کے اندر عمران خان کو میکسیمم سزا. اب 190 ملین پاؤنڈ جس سے 1 پاؤنڈ بھی عمران خان نے یوز نہیں کیا, 1 روپیہ, پاؤنڈ تو دور کی بات ہے, 1 روپیہ بھی عمران خان کو فائدہ نہیں ہوا, عمران خان کی ذات کو یا اس کی بیوی بشرا بیگم کو. لیکن اس کو جو ہے وہ میکسیمم سزا دے دی گئی 14 سال کی, اس کی بیوی کو جو ہے وہ 7 سال کی سزا دی گئی. کس بنیاد پر, اس کی بیوی نے کیا کیا 190 ملین پاؤنڈ پر کہ اس کو بھی سزا دی گئی, سوائے اس کی اور اس کا کوئی جرم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے. لہذا پاکستانی نظام عدلیہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جگ ہنسائی کا انہوں نے سامان مہیا کر لیا ہے. عمران خان نہ کل ڈرا تھا نہ آج ڈرے گا. میں آج ہی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا جو عمران خان صاحب سے مل کے آئے ہیں. کہتے ہیں تمہارے اس فیصلے کی سزا سنانے پر عمران خان کی جوتی بھی نہیں ڈری, تم عمران خان کو ڈرانا چاہتے ہو. تو عمران خان نے کہا تھا کہ ان کو مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب ہی رہ جائے گا, میں ان کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا. اصل میں دیکھیں, اس ملک کے اندر اسلام کی بات کی جاتی ہے, کرنی چاہیے کیونکہ میرا ملک اسلام پر بنا ہے. 2 نظریاتی قوم, ہم 2 نظریہ کی بنیاد پر اس پاکستان کو مارز وجود میں لایا گیا. تو کیا اس ملک کے اندر عمران خان جو ہے وہ قرآن کی بات نہ کرے, اسلام کی بات نہ کرے, پیغمبر اسلام کی بات نہ کرے, کیا وہ سکھوں کی کتاب گرنتھ کی بات کرے یا ہندوؤں کی کتاب وید کی بات کرے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس نے مسلمانوں کی بات کرنی ہے, اسلام کی بات کرنی ہے. یہ مسلمانوں کا ملک ہے. مجھے تو انتہائی دکھ ہوا کہ پرسوں عمران خان صاحب کے پاس جیل میں حکومتی نمائندہ گیا حسن ایوب, اور اس نے عمران خان کو باقاعدہ میڈیا کی موجودگی میں کہا کہ آپ اپنی تقریروں میں لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہیں, آپ محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو پھر عمران خان صاحب نے آگے جو تسلی کرا دی, پھر مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ تو ان لوگوں نے ہمیشہ مذہبی کارڈ خود استعمال کیا ہے. عمران خان پر وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ انہوں نے مذہبی جنونی خود تیار کیا تھا, اس کا آج تک جو ہے FIR تک درج نہیں کی گئی. اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے القادر سیرت یونیورسٹی کے اوپر, پرابلم یہ ہے کہ وہ جو گولی چلائی تھی 26 نومبر کو قوم وہ نہیں بھول رہی. اس گولی چلائی کا جواب تو نہیں ہے کہ گولی کیوں چلائی,
عمران خان کے اوپر مزید پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں. اس کے مطالبات کیا ہے؟ اس ملک کے اندر جو ناجائز طور پر پاکستانی قید ہیں ہزاروں کی تعداد میں, ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں, جو کہ نہیں ہوئے. آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ اب القادر پہ جادو ٹونا نہیں ہوگا, وہاں پر جناب نا میں اس کو اپنی طرف سے لے کے جاؤں گی, اپنے مطلب کہ ان کو بناؤں گی. آپ کو لگتا ہے مریم نواز جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ القادری ٹرسٹ کو ٹھیک کر دیں گی جو انہوں نے باتیں کی ہیں؟ آپ کو ان پہ کتنا اعتماد ہے؟ مجھے تو ان کے ابا جان کا پتا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم بننے کے لیے وہ ایبٹ آباد میں جاتے ہیں بابا دھنکا سے ڈنڈے کھانے کے لیے, تاکہ ڈنڈے اس لیے کھاؤں گا بابے دھنکے سے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بن جاؤں. مجھے تو مریم نواز کا یہ پتا ہے کہ وہ جب بھی کہیں نکلتی تھی تو ان کے ہاتھ میں اسٹیل کا گلاس ہوتا تھا, کیونکہ ان کے خانے وال کے جو پیر صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارے پاس ہوگا تو کامیابی ملے گی. تو اس قدر جو توہن پرست لوگ ہوں, وہ میں ان کی ایک مشیرنی جو ہے ان کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ انڈے جو ہیں وہ پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر سے وار رہے تھے. تو یہ توہم پرست لوگ عمران خان کے اوپر کہیں گے. وہ سیرت النبی پڑھا رہا تھا القادر یونیورسٹی کے اندر, دنیا بھر کے ٹاپ اسکالرز, اسلامک اسکالرز اس نے ہائر کیے تھے بچوں کو اسلام سکھانے کے لیے. تو اس یونیورسٹی کے اوپر کہہ رہی ہے کہ وہاں پر جادو ٹونا ہو رہا تھا. تو کیا میں ان کے علماء سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی توہین نہیں کی گئی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ہو کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی توہین کر رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس ملک کی پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی اس سے سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں دین کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے, اسلام کا ایک علمبردار اور ذمہ دار ہونے کے ناطے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کی سیرت کی بجائے جادو ٹونے کہہ کر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انگلی اٹھائی ہے, لہٰذا اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا.